السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، اس فتن دور کو سامنے رکھتے ہوئے میرے دل نے چاہا کیوں نہ تربیت کے طور پر ایسی شخصیت کی پہچان کراؤں جس سے نوجوانوں کی دنیا بھی اعلیٰ ہو جائے اور آخرت بھی اعلیٰ ہو جائے۔ آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے باپ کی عظمت۔ حضرات، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں باپ سے حسن سلوک کرنے کی شدید تاکید کی گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ۔
باپ سے بدسلوکی کرنے سے عرش والے نے منع کیا ہے، بلکہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ بدسلوکی کرنے سے حرام قرار دے دیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ عرش والے نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ دیا ہے۔ کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے۔ نوجوانوں، یہ ایک اس قدر پیارا میسج ہے، آج تم سمجھ جاؤ گے تو اللہ تمہارا دنیا پہ چلنا بھی آسان بنا دے گا، قبر میں بھی آسانی ہو جائے گی، محشر کے میدان میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے باپ کو اذیت پہنچانا، کیونکہ آج عنوان ہی باپ کی عظمت ہے، باپ کو اذیت پہنچانا یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اللہ نے اس امت کو کبیرہ گناہوں سے منع کیا ہے، بلکہ اللہ نے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں چیف کمانڈر موجود ہیں، آپ نے کہا ہے صحابہ کی جماعت موجود ہے، اللہ نے میرے نبی کے سینے انور پر وحی نازل کر دی۔ کہا ہے میرے نبی، سورۃ الانعام 6 نمبر سورت اور آیت نمبر 151 میں ہے، کہا اے میرے نبی، نوجوانوں بڑی توجہ کے ساتھ، کہا اے میرے نبی، آج تم ان لوگوں کو مکے کے بسنے والے، طائف کے بسنے والے، مدینے کے بسنے والے، جدے کے بسنے والے، ان چوروں اور ڈکیٹوں کو اور جو ان کے سربراہان ہیں ان کو بتا دو کہ اللہ نے تم پر کون کون سی چیز حرام کی ہے، کون کون سی چیز حرام کی ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ کہا ان کو بتا دو، آگاہ کر دو اس خبر سے کہ تمہارے رب نے کیا کیا حرام کر دیا ہے، کس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ جی نے ایک پیغام اس آیت میں یہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اس کی ربوبیت پر صدقے جائیں جس نے اپنی ربوبیت کے ساتھ ماں باپ کا تعارف جوڑ دیا ہے۔ کہا ایک تم پہ یہ حرام ہے
کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرات، بڑی دل سوز بات ہے، یتیمی ساتھ لاتی ہے، یتیمی ساتھ لاتی ہے، زمانے بھر کے دکھ۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ باپ کی عظمت سن رہے ہیں بھائی جان، باپ کی تکلیف کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جب بچھڑ جائے، باپ جب بچھڑ جائے تو ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ نے کہا جا تیرے رب نے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ نوجوانوں، یہ کوئی بشر فیصلہ نہیں کر رہا، ایم پی اے ایم این اے فیصلہ نہیں کر رہا، ڈی سی او فیصلہ نہیں کر رہا، علاقے کا ایس ایچ او فیصلہ نہیں کر رہا، ایس پی فیصلہ نہیں کر رہا، ایس ایس پی فیصلہ نہیں کر رہا، ڈی آئی جی آپریشن فیصلہ نہیں کر رہا۔ یہ فیصلہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اس فیصلے کو ان نوجوانوں کے لیے قرآن بنا کر نازل کر دیا ہے۔ سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت، آیت نمبر 23 سے 24۔ اللہ نے نوجوانوں کو کس طرح احترام سکھایا ہے کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا، کس طرح باپ کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح ماں کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح باپ کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، کس طرح اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے۔ یہ باپ کا اللہ نے کیا مقام رکھا ہے، یہ فیصلہ سنیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنی نہیں۔ ساتھ ہی کس کو جوڑ دیا؟ ماں باپ کو۔ کہا یہ بھی سن لو نوجوانوں کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ جی کس طرح حسن سلوک کرنا ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے سینہ انور پر سلوک بھی اتار دیے۔ وہ کس طرح سلوک ہے؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ ہمیں اس آیت پہ پورا اترنے کی توفیق دے دے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کہا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ان میں سے دونوں کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا یہ دونوں بڑھاپے میں تمہیں مل جائیں، یہ میوے مل جائیں، یہ پھول مل جائیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا پھر تم نے اف تک نہیں کہنا۔ نوجوانوں، اف کا مطلب سمجھے۔ کہا تم نے اس طرح کا اف نہیں کہنا کہ سامنے باپ بیٹھا ہے
بات کوئی کر رہا ہے، تمہیں کوئی بات پسند نہیں آئی، چاہے تم شادی شدہ ہو چاہے تم کنوارے ہو، کہا جب کوئی بات تمہیں پسند آئے نہ تم نے اٹھ کر جانا ہے، نہ یہ کرنا ہے جیسے بچے کرتے ہیں، یہ آواز دے کر ماتھے پہ تیری ڈالتے ہیں، کہا اس طرح بھی تیرے رب کو بارے میں نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کرنے والا یہ کام ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کس طرح باپ کو پیش آنا ہے؟ کہا کہ ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ آگے کہا پھر سن لے، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کہا پھر سن لے، تم نے عاجزی اور محبت کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ پھر کہا کہ جا محبت کے بازو بچھا دینے ہیں ان کی راہوں میں۔ نوجوانوں، ماں چلی جائے گھر کی رونق ختم، باپ چلا جائے باہر کا میلہ ختم۔ کہا اللہ نے ساتھ بولنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا احترام سمجھا دیا کہ کس طرح باپ کے ساتھ پیش آنا ہے، ساتھ کہہ دیا کہ ان کے لیے تو دعا کر، دعا بھی تیرا رب تجھے سکھا دیتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہو آمین۔ کہا یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ جس طرح یہ مجھ پر بچپن میں رحم کرتے رہے، نہ سردی دیکھی، نہ باپ نے گرمی دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، اب ہاتھ بھی کانپنے شروع ہو گئے ہیں۔ کہا ان کے لیے تم نے دعا کرنی ہے۔ کہا اللہ اسی طرح شفقت کر جس طرح یہ مجھ پر شفقت کرتے ہیں۔ حضرات، انسان جب بچے کو بھوک لگتی ہے، نوجوانوں، تو باپ کے اندر رحم جاگتا ہے، پیاس لگتی ہے، باپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، سردی لگتی ہے، باپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گرمی لگتی ہے، باپ کے دل کو گھبراہٹ پہننی شروع ہو جاتی ہے۔ آؤ، اللہ نے کہا اگر والدین کافر بھی ہوں، والدین کافر بھی ہوں، بیٹا مسلمان ہو، ماں باپ غیر مسلم ہو، تو پھر بھی گستاخی کرنی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے 3663 نمبر پر، کہا ان کو بتا دو کہ اللہ نے باپ کو کیا مقام دیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ کہا نوجوانوں، صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، باپ کا کیا حق ہے؟
کہا سن لے، باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ نوجوان بولے، باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ۔ کسی وقت بزرگ پیار سے کہتے ہیں، پتر ننگنا دے دروازے چاہیے نا، پتر ننگنا دے دروازے چاہیے، پھر ہی جنت چ وڑنا ہے۔ تو حضرات، جس کے پاس یہ دروازہ نہ ہوا، مجھے یہ بتائیں وہ جنت میں نوجوان داخل ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ نے آگے کیا کہا؟ فَأَزِعْ ذَلِكَ الْبَابُ أَوْ أَبِحْفَظْهُ، کہا چاہے تو اس دروازے کو سنبھال لے یا اس کو ضائع کر دے، یا اس دروازے کی تو حفاظت کر لے یا اس کو ضائع کر دے۔ اسی لیے میرے رب نے کہا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جن کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ صبح شام یہ پڑھے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو جن کے دنیا سے یہ پھول چلے گئے وہ کیا پڑھے؟ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے کیا نام رکھا ہے۔ جامع ترمذی میں 1899 نمبر پر حدیث ہے، اللہ کی رضا، کس کی رضا؟ اللہ کی۔ قال رضا ربی فی رضا الوالدی، کہا کہ باپ کی رضا کس کی رضا ہے؟ اللہ کی۔ اور اگر انسان باپ کو خوش رکھتا ہے تو وہ خوشی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر باپ کو ناراض کرتا ہے تو وہ ناراضگی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نوجوانوں، کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا جتنی مشکل سے، جتنی تودو سے انسان کا بچہ پلتا ہے۔ باپ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں اور بیوی کی پرورش میں پوری محنت سٹرگل کرتا ہے۔ ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، عمر یہاں پہنچ جاتی ہے کہ جب بات کرے تو ہاتھ بھی لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ میرے نبی کے پاس صحیح البخاری میں حدیث ہے، کہا 527 نمبر پر، کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ یہ بتائیں اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا نوجوانوں، یہ اللہ کے 3 پسندیدہ عمل ہیں۔ ایک، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو بر وقت پڑھنا۔ یہ کس کا پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کا۔ اور دوسرا پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، گردن کٹانا۔ جس طرح انڈیا میں آوازیں گونجی، اللہ اس بیٹی کو بھی تندرستی اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے جس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیچھے بھیڑیے مردار جسم بھاگ رہے ہیں، وہ بیٹی کہہ رہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، تیسرا یہ ہے ثم بر الوالدین، کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں، چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں، نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں، غصے وچ بھی باپ محبتاں کردا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ مولوی عمیر کو بھی سمجھ دے دے۔ غصے وچ بھی باپ محبتاں کردا ہے، دھپاں بارشاں سردیاں سب کچھ جھڑدا ہے، سنگے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں، نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں، باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، کانڈ تے تھاپی مار ڈگن دیندا نہیں، نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں، چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں، نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں، باپ دے ہوندیاں گھر وچ برکتاں ہوندیاں نے، باپ دے ہوندیاں گھر وچ برکتاں ہوندیاں نے، رب دا کرم تے نالے او دیاں رحمتاں ہوندیاں نے، شاناں کی یار سناواں باپ دیاں، نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میرے نبی کے پاس مسند احمد کے اندر 2499 کہا، میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، نوجوانوں بڑی توجہ سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا سن لے، اگر تو یہ کام کرے گا، نوجوانوں توجہ سے کہا اگر تو یہ کام کرے گا تو سن لے، پھر کل قیامت والے دن اگر تیری موت اس پہ آ جائے، ان عملوں پہ آ جائے، پھر سن لے تیرے نبی کا فیصلہ ہے تو کس کے ساتھ ہوگا۔ کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہا پھر تو نبیوں کی لڑی میں ہوگا، کہا تو صدیقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ یہ نوجوان ذرا توجہ سے، کیا شرط ہے؟ یہ فرضی عمل ہے، کہا ایک شرط ضروری ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک شرط کیا ہے؟ کہا اتنے بڑے عمل میں کر رہا ہوں، کہا ایک شرط ضروری ہے، اگر تو یہ عمل نہ کیا، ما لم يعق والديه اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، کہا پھر سن لے
اگر تو نے یہ عمل ماں باپ کی نافرمانی کر لی، کس کی نافرمانی کر لی؟ ماں باپ کی نافرمانی کر لی، تو پھر سن لے کہ یہ جتنے عمل ہیں یہ تجھ سے دور ہو جائیں گے، مسمار ہو جائیں گے۔ پھر لکھنے والے نے پھر ترجمانی کی ہے، وکھرے جگ تو رتبے عظمتاں وکھریاں اے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی، وکھرے لاڈ محبتاں وکھریاں اے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری اے۔ حضرات آئے ٹائم ختم ہونے والا ہے، حقیقت بات ہے۔ آپ سنن ابن ماجہ میں حدیث 2292 نمبر پر، ایک دن ایک نوجوان میرے آقا کے پاس آیا، واقعہ بہت لمبا ہے، جلدی سے کہا کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور پیسے نکال لیتا ہے، میرے مال میں سے پیسے نکال لیتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تیرے باپ کو بلاتے ہیں، بلایا، دو زن ہو کر باپ سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کے پاس اس سے پہلے مفسرین نے لکھا جبرائیل آ گئے، کہا اس سے پوچھے جو راستے میں باتیں کر رہا تھا وہ آپ کو سنا دے، تمہارے رب نے سینے میں، ابھی تم نے زبان سے نہیں بولی، سینے میں ہی باتیں کرتا آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا وہ باتیں تو سنا جو تو راستے میں کرتا آ رہا تھا۔ کہا آپ کا تو رب اتنا سچا ہے اللہ کے رسول، میں نے تو زبان سے بھی نہیں بولی، تیرے رب نے پہلے ہی سن لی ہے۔ کہا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا یہ باتیں کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول جس دن یہ آیا ہم نے اپنا جینا چھوڑ دیا، ہم نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، جوانی اس پر لٹا دی۔ اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس نوجوان کو پکڑ کر کیا کہتے ہیں؟ فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، کہا سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ نوجوانوں، میرے نبی نے فیصلہ کیا، تو آج گنتا ہے کہ پیسے کیوں نکال لیے؟ اے اللہ تو باپ کی دعا نہیں رد کرتا۔ حقیقت بات ہے، یہ پورے 10 منٹ میں ایسا واقعہ سناؤں گا جو تیرے دل میں اتر جائے گا۔ آؤ، سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے 2084 نمبر۔ کتنے نمبر؟ 2084 نمبر۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک 3 انسانوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ کتنے انسانوں کی؟ یہ ذرا نوجوان اپنی فنگل کھڑی کرو، اے جنہیں سکول دے بھی نے، یونیورسٹی دے، کالج دے، 3 انسانوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ کون سے ہیں؟ 2084 جاؤ، نیٹ دور ہے، اسلام 1 میں دیکھ لو، 360 میں دیکھ لو، سلسلہ صحیحہ میں دیکھ لو، تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لو، تفسیر احسن البیان میں دیکھ لو، اتنے حوالے ہیں، جاؤ دیکھ لو۔ کہا بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں 3 انسانوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ ایک بات ذہن میں رکھو کہ وہ بھی بیوی کبھی جنت میں نہیں جا سکتی، رب کبریا کی قسم ہے، جو اپنے خاوند کی تابعداری نہیں کرتی، اور وہ مرد بھی
کبھی سیدھے راستے پورے اعضاؤں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہو سکتا. ایک پاسا ہمارا ہوگا جو اپنے لواحقین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرے. حضرات ذہن میں آگی بات بتا دوں. آگے کہا کہ 3 بندے کون سے ہیں؟ آپ نے کہا کوئی شک نہیں کہ ان کی دعا رد ہوتی نہیں ہے. کہا ایک فیہن دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم. ایک والد کی دعا کو اللہ رد کرتا نہیں ہے، مسافر کی دعا کو اللہ رد کرتا نہیں ہے، مظلوم کی دعا کو اللہ رد کرتا نہیں ہے. یہ باپ کی دعا کو اللہ رد کرتا ہے. یہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آؤ، ننکانہ شہر کدھر ہے؟ وہ تمہارے پاکستان میں ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ننکانہ شہر اور مور کھنڈا گاؤں کا واقعہ ہے. ایک باپ نے دعا کرنی شروع کی، شادی ہوئی. اس نے پہلی دعا کی رب اغفرلی، اس نے دعا شروع کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ہب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ نے اولاد کیا دی؟ ایک بیٹی. مانگا بیٹا، ہوا کیا؟ بیٹی. پھر دوبارہ دل میں آ گئی بات، اے اللہ میں تیرے سے پھر درخواست کرتا ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. رب کی رضا کس کی رضا ہوتی ہے؟ باپ کی رضا کس کی رضا ہے؟ اللہ کی. پھر مانگا، پھر بیٹی، پھر مانگا، پھر بیٹی، پھر مانگا، پھر بیٹی. نوجوانوں ایسے نہیں زور دے رہا، شاید تیرے دل میں پورا جھما اتر جائے. پھر مانگا، پھر بیٹی، پھر مانگا، پھر بیٹی. 6 بیٹیوں کا باپ بن گیا. اب پھر دل میں بات آ گئی، اے اللہ 6 بیٹیوں کا باپ ہو گیا ہوں، کبھی تیرے ساتھ شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، سونے طریقے سے ان کی خدمت میں لگا ہوں، تو جانتا ہے. پھر مانگا، اللہ نے پھر بیٹی دے دی. کتنی ہو گئی؟ اور نوجوانوں کتنی ہو گئی؟ 7. جب 7 ہو گئی، باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا. ابھی دکان پہ خود جاتا تھا، رات کو سجدے میں پڑ گیا، اے اللہ میں تیرے آگے درخواست کرتا ہوں، اب 7 بیٹیاں ہو گئیں. اب یہ ہے کہ دل میں پڑ گیا ہے کہ دکانوں پہ میری بیٹیاں کھڑی ہوں گی. اے اللہ میری 2 بڑی بیٹیوں کو تو بیٹے بنا دے. میری 2 بیٹیوں کو، یہ سکے بند بات ہے. اگر میں اپنے سے بات کروں، رب کبریا کی قسم ہے ابو ہریرہ میں جمعہ پڑھانا چھوڑ دوں گا. کہا اے اللہ میری پہلی 2 بیٹیوں کو، باپ کی دعا دیکھو، 2 بیٹیوں کو کیا بنا دو؟ بیٹے بنا دو. باپ میٹرک میں، بیٹی میٹرک میں پڑھ رہی ہے. پھر عالمہ فاضلہ کا کورس کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ منگنی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ منگنی ہو گئی. باپ رات سجدے میں پڑا ہوا ہے، تہجد گزار، اللہ میری بیٹیوں کو، 2 بیٹیوں کو، اللہ بڑی بیٹیوں کو بیٹے بنا دے. میں کہتا ہوں اس نے اس طرح دعا کرنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین رضیت باللہ
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. اس بیٹی کا جو نام تھا نسرین تھا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی جب باپ صبح اٹھا تو اللہ نے دونوں کی جنس چینج کر کر بیٹوں میں کنورٹ کر دیا. آج بیٹا وہ مور کھنڈا میں ننکانہ میں عالم دین ہے اور اس کا نام مولانا عبداللہ صاحب ہے. کیا نام ہے؟ مولانا عبداللہ صاحب ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. بوا تیری جنت دا باپ تیرا کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا. کیتا اے جوان تینوں پال پوس کے. کہو سبحان اللہ. کیتا اے جوان تینوں پال پوس کے باپ دا بڑھاپے وچ بن آسرا کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا. باپ جے ناراض ہووے تے رب ناراض. باپ دی رضا وچ رب دی رضا کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا. منگے کوئی چیز بھی نہ کری انکار. منگے کوئی چیز بھی نہ کری انکار. مال کیے تیرے تے حق باپ دا کدے بھی نہ باپ دا دل نہ دکھا. عمر اس کولوں پوچھے باپ دی قدر. عمر اس کولوں پوچھے باپ دی قدر. ہو گیا ہے جس دا باپ او دے تو جدا. بوا تیری جنت دا باپ تیرا کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.